بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ جی نور الزا کا سبق پڑھنے لگے ہیں۔ عبارت ہم نے لکھی ہوئی ہے، عبارت پڑھتے ہیں جی۔ وَتَرْكُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ۔ یہاں تک ایک جملہ ختم ہو گیا جی۔ جلدی جلدی ترکیب کریں گے، جلدی جلدی نہیں، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کریں تاکہ سمجھ آئے۔ یہ بتائیں ترکو معرفہ ہے کہ نکرہ؟ لفظ وضع معرفہ کہ نکرہ؟ الیدین کیا ہے؟ تو اس سے پہلے جتنے نکرے ہیں وہ کیا بنے گے؟ مضاف، مضاف الیہ، مضاف الیہ۔ آگے جا رہا ہوں۔ علی حرف الرکبتین، کیا لفظ ہے؟ رکبہ مجرور، جار مجرور مل کے وضعی کے متعلق، پھر رکوع جار مجرور مل کے یہ بھی وضع کے متعلق۔ اب جوڑنے لگاؤ، وضع اپنے مضاف الیہ دونوں متعلقوں سے مل کر مضاف الیہ ہوا ترکو کا، مضاف الیہ مل کے نائب فاعل ہوا یکرہو کا۔ عمر توجہ رکھ کے پڑھی دیں، ہو گیا بھائی۔ یکرہو اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جی ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ رکوع کے اندر جو ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے جاتے ہیں نا، یہ ہاتھوں کو گھٹنوں پہ نہ رکھنا مکروہ ہے۔ رکوع میں ہاتھوں کو زبانی پڑھا رہے ہیں یار، وہ جو ہاتھ گھٹنوں پر رکوع میں رکھنے ہیں نا، اس کو چھوڑ دینا، مطلب کیا ہے؟ نہ رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ زبانی یاد ہو گیا، فٹ کرانے لگا ہوں۔ اور مکروہ ہے، اور کیا؟ ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکوع میں رکھنے کو چھوڑنا۔ وہاں سنے ہی نہیں۔ دونوں ہاتھوں کو رکوع میں دونوں گھٹنوں پر رکھنے کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ چلیں یکرہ بعد میں کر لیں۔ دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکوع میں رکھنے کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ آگے جا رہا ہوں۔ والتصاؤب، بس یکرہ نکالیں گے، یہ اس کا کیا بن جائے گا؟ نائب۔ ہو گیا اتنا؟ اگلا بھی سن لو۔ وتغمید عینیہ، واو عاطفہ کہہ لے، تغمید مضاف، عینی، عینی تثنیہ ہے، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، اصل میں تھا عینینی، ہی نون گر گیا۔ یہ مضاف، یہ مضاف الیہ مضاف، اور یہ مضاف الیہ عینیہ، تو مضاف الیہ مل کے اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے یکرہ کا نائب ہے۔ جی مجھے دیکھیں جی، نماز کے مکروہات پڑھ رہے ہیں، ان میں سے ایک ہے جمائی۔ جمائی نہیں لیتے؟ جمائی لینا مکروہ ہے۔ جی اگلا جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے آنکھوں کو نماز میں بند کرنا مکروہ ہے۔ اگر آنکھیں کھلی ہوں، آپ کی عاجزی، خضوع خشوع جو ہے، خضوع خشوع اس میں فرق آتا ہو تو پھر آنکھیں بند کرنا اولا بھی ہے۔ اگر ویسے خشوع خضوع آ رہا ہے اور آنکھیں آپ بند کر دیں، یہ مکروہ ہے، کیونکہ اصل میں وہ جو سجدے والی جگہ میں نظر رکھنا ہے نا، آنکھیں بند کریں گے تو وہ نظر نہیں رہے گی۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ تو جمائی لینا مکروہ ہے۔ جمائی تے باہر ادھر ادھر بھی لینا تے منہ کھلا رکھنا، اس کو ناپسندیدہ کہا گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، جمائی کو کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ بھی ہے کہ شیطان منہ میں جاتا ہے، منہ کھولنا نہیں چاہیے، ہاتھ رکھنا چاہیے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں بارشی میں لکھا نماز میں اگر آئے جمائی تو اتنا سوچ لو کبھی کسی نبی کو نہیں آئی، تو کہتے ہیں تجربے سے ثابت ہے، تجربے سے، کہ اسی ٹائم رک جائے گی آپ کی جمائی، آپ نے سنا ہی نہیں۔ اور جمائی لینا مکروہ ہے، اور نمازی کا اپنی آنکھوں کو بند کرنا مکروہ ہے۔ عمر نا اکھاں تو لگتا ہے اتنے ہے، دماغ تو لگتا ہے اتنے ہے۔ آگے جا رہا ہوں۔ وَرَفْعُهُمَا لِلسَّمَاءِ، یہاں بھی یکرہ نکالیں گے، رفع مضاف،
ہما ضمیر مضاف الیہ، للسماء اس کے متعلق ہے، مضاف مضاف الیہ اور متعلق مل کے نائب ہے۔ مسئلہ یہ ہے آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا یہ بھی مکروہ ہے۔ مزہ نہیں آ رہا؟ جدوں میں کسی منڈے وال ویکھاں مزہ نہیں تے دل کردا میں انہوں ویکھا ہی نہ، انہوں دے حال تے چھڈ دو۔ تے تسی آندے اسد آ رہا، کتے جے اسد؟ اگے جا رہا۔ ورفعہما للسماء، ان دونوں کو آسمان کی طرف اٹھانا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ حالے بھی تو انہوں بلا لیا اسد نو، ہے توجہ۔ ورفعہما للسماء، اور ان دونوں آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا مکروہ ہے۔ وتمتی، کیا لفظ ہے؟ وتمتی، یہ اس میں منقوص ہے، حالت رفیع ہے۔ تمتا یتمتا تمتین، مصدر باب تفاعل کا، تو یہ بھی نائب فعل ہے کس کا؟ یکرہ ہو گیا۔ انگڑائی لینا ایسے نہیں لیتے؟ نماز میں انگڑائی لینا کیا ہے؟ انگڑائی لینے سے تھکاوٹ جو ہے تھوڑی سی سے دور ہوتی ہے، پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا۔ یکرہ التمتی، انگڑائی لینا مکروہ ہے، نماز کے مکروہات پڑھ رہے۔ آگے جا رہا ہوں۔ والعمل القلیل، موصوف صفت مل کے یہ بھی نائب ہے، یکرہ۔ عمل قلیل یعنی تھوڑا عمل جو نماز نہیں توڑتا، یعنی ایک بار ایویں کر لینا یا دوسری باری ایویں کر لینا، اسے نماز نہیں ٹوٹ، لیکن ہے یہ بھی کیا؟ مکروہ ہے۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ اس میں مکروہ تنزیہی تحریمی دونوں بیان ہیں، کچھ تنزیہی ہیں کچھ تحریم۔ اور عمل قلیل مکروہ ہے۔ وَأَخْذُ قُمْلَةٍ وَقَتْلُهَا، اخذو وقتلو، مزہ نہیں آ رہا تھوڑا۔ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، قتل مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ معطوف مل کے نائب ہے۔ یکرہ کا مزہ نہیں آ رہا، جوں کو پکڑنا اور اس کو قتل کر دینا، نماز میں جوں پکڑنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نہ انہوں ویکھیا مزہ آ رہا ہے نہ انہوں ویکھیا مزہ آ رہا ہے، سمجھ آ گئی جی؟ ادھر نہ ہی نہیں لیا، ہاں توجہ ہے تھوڑی؟ تو نماز کے مکروہات میں سے ایک ہے جوں کو پکڑنا اور اس کو میں کٹ کے ترجمہ کر لگا، اور مکروہ ہے جوں کو پکڑنا اور جوں کو قتل کرنا۔ مزہ نہیں آ رہا ہے۔ تغطیۃ انفہ و فمہ، ادھر بھی یکرہ نکالیں گے۔ تغطیۃ مضاف، انفی مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مضاف، مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، فمہ مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے اس کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے نائب۔ مسئلہ نمازی کا اپنی ناک اور اپنے منہ کو ڈانپنا بھی مکروہ ہے، وہ سردیاں چاہے نماز یہ مکروہ ہے۔ تیریاں میں کھائیں تھے دماغ نہیں، اور مکروہ ہے کیا؟ نمازی کا اپنی ناک اور اپنے منہ کو ڈانپنا۔ اچھا منہ اینوں آندے نہیں، اینوں منہ نہیں آندے، اینوں چہرہ آندے۔ بہت شور نہ ہوں کرو، شور چ پہ مزہ ایویں نہیں ہوندا، شور نہ مزہ نہیں ہوندا، مزہ آندا توجہ نال۔ اور مکروہ ہے کیا؟ اچھا یہ جن مصدر آئے نا، یہ مصدر ہے، مصدر ہے، یہ بھی مصدر تھا، لیکن اکثر جو مصدر متعدی کا ہوتا ہے نا، قاعدہ میں پرانا میرا، متعدی کا مصدر اکثر مفعول کی طرح مضاف ہوتا ہے، فاعل محذوف ہوتا ہے۔ ایتھے دا فاعل محذوف ہے، اس کا 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 بھی فاعل محذوف ہے، اس کا بھی فاعل نمازی 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 نمازی، نمازی کا وہ فاعل ہے، نمازی کا اپنے ناک اور اپنے منہ کو ڈانپنا مکروہ ہے۔ وَوَضْعُ شَيْءٍ فِي فَمِهِ يَمْنَعُ الْقِرَاءَةَ الْمَسْنُونَةَ، واو حرف عطف، وضع مضاف، شیء مضاف الیہ، فی جار، فَمِهِ مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے وضع کے متعلق ہو گیا۔ آگے جا رہا ہوں۔ یمنع فعل، اس کے اندر وضمیر اس کا فاعل ہے، القراءۃ موصوف ہے، المسنونۃ صفت ہے، موصوف صفت مل کر اس کا مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل
مفعول بھی سے مل کر شے کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ وضعو کا مضاف ہے، مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف ہے متعلق سے مل کر یکرہ کا نائب ہے۔ لیکن اسلامی بھائیوں نے اس سے پہلے ہوا نکالا ہوا ہے حاشیے کے اندر، لیکن جو میں نے بیان کیا اس طرح بھی ترجمہ صحیح ہے اور موصوف صفت میں فاصلہ آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا، مزہ نہیں، میرا دل کرتا ہے دیکھو ہی نہ آپ کو، مجھے مزہ آ رہا ہے لیکن جب آپ کو دیکھتا ہوں تو وہ مزہ میرا خراب ہو جاتا ہے، پھر میرا دل کرتا ہے میں دیکھوں ہی نہ۔ توجہ کرنا، اب میں آپ کسی کو نہیں دیکھوں گا، کیمرے کو دیکھوں گا یا بورڈ کو دیکھوں گا، اور آئی سمجھ؟ اب دیکھ لینا، میرا تجربہ کر، میں نے کسی کو نہیں دیکھنا۔ نماز کے مکروہات میں سے ایک ہے منہ کے اندر ایسی شے رکھنا، کی ہے ایسی شے رکھنا جو شے قرات مسنونہ کو منع کرے، کہ بندے کو پڑھنے ہی نہ دے۔ منہ میں شے کھاندہ بھی نہیں پیا، بس منہ رکھی ہے، منہ کی کیتا ہے نے، اور وہ شے قرات سے کیا کر دی؟ منع۔ یہ کیا ہے؟ منع، مکروہ ہے۔ کھاندہ نہیں پیا انہوں، چبا نہیں رہا، کھا نہیں رہا، گاہ نہیں لے کے جا رہا، بس منہ رکھی ہے، لیکن وہ قرات کو منع کر رہی، پڑھیا نہیں جا رہا، تو وہ شے منہ میں رکھنا کیا جائے گا؟ مکروہ ہے۔ اور اب اس کا فاعل بھی حذف ہے، اور نمازی کا اپنے منہ میں ایسی شے کو رکھنا مکروہ ہے، ایسی شے کو جو شے قرات مسنونہ سے منع کرے، والسجود علی قہر امامتہ وعلی صورت، میں بڑا السجود مصدر ہے، علی جار، قہر مضاف، امامتی مضاف الیہ مضاف، ہز میری مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے علی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف علی جار، صورت مجرور، جار مجرور مل کر اس جار مجرور پہ عطف، معطوف علیہ، معطوف مل کے اس کے متعلق، مصدر اپنے متعلق سے مل کے نائب ہے۔ میں نے کہہ دیا، اب میں پڑھوں گا، آپ کو نہیں دیکھ رہا نا، وعدہ ہو گیا بس۔ اپنے امامے کے کنارے پہ سجدہ کرنا، نمازی کا اپنے امامے کے کنارے پر سجدہ کرنا مکروہ ہے، اور تصویر پہ سجدہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ کیڑی تصویر؟ زیرو کی، تو یہ سے تو نماز ہی نہیں ہوگی، زیرو کی تصویر پہ آپ سجدہ کریں، اس سے تو نماز ہی نہیں ہوگی، مطلب مکروہ تحریمی واجب الاعادہ، میں نے کہہ دیا۔ اور مکروہ ہے سجدہ کرنا اپنے امامے کے کنارے پر، اور تصویر پہ سجدہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، یہ الگ مکروہ ہے، یہ الگ مکروہ۔ آگے جا رہا ہوں، والاقتصار علی الجبہۃ بلا عذر بالانف، واو عطفہ الاقتصار مصدر، علی جار، جبہۃ مجرور، جار مجرور مل کے اقتصار کے متعلق، با جار لا زائدہ یا ملغا، عذر مجرور، جار مجرور مل کر اقتصار کے متعلق، اقتصار دونوں متعلقوں سے مل کر یکرہ کا نائب فاعل۔ جی ترکیب ہو گئی، مسئلہ ہے خالی پیشانی زمین پہ لگانا اور یہ نہ لگانا، اور یہاں کوئی عذر بھی نہیں، یہ کہ نا پھنسی ہوئی ہے، زخم ہوا ہے تو زمین پہ ماتھا لگاتا ہے، یہ نہیں لگاتا، پھر تو مکروہ نہیں ہے۔ اگر یہاں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اور خالی زمین پہ پیشانی لگا رہا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اور مکروہ ہے کیا؟ پیشانی پر اقتصار کرنا ناک پر عذر کے بغیر۔ آگے جا رہا ہوں، والصلاۃ فی الطریق والحمام وفی المخرج وفی المقبرہ وارد الغیر بلا رضاہ، یہاں تک میں پہنچ گیا جی، یہاں تک میں پہنچ گیا، سمجھ آ گئی ہے؟ الصلاۃ یہ مصدر ہو جائے گا، فی جار، الطریق معطوف علیہ، الحمام معطوف علیہ معطوف مل کے فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف فی جار، المخرج مجرور، جار مجرور مل کے معطوف ہو گیا فی طریقہ، واو حرف عطف فی حرف جار، المقبرہ پھر معطوف علیہ، کیا میں نے کہا اس کو؟ واو حرف عطف، ارض مضاف، الغیر مضاف علیہ۔ آگے جا رہا ہوں، یا ہم ایسے کر لیں گے، اس کے لیے ہم نیا نکال لیں گے، یہاں پر سمجھ آگئی میں نے کیا کہا؟ اس سے پہلے فی حرف جار، المقبرہ مجرور، جار مجرور کا عطف ہو گیا فی طریق پہ، یہ فی طریق معطوف علیہ تھا،
فی المقر مطوف اول تھا، فی المقبرہ مطوف ثانی، مطوف علیہ دونوں سے مل کر اس کے متعلق ہو گیا، اور یہ نائب فعل ہو گیا یکرہو کا، اپنے نائب فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ راستے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہاں جی حمام میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ ایک جو آج کل کے حمام ہے نا، پہلے یہ حمام نہیں ہوتے تھے، پہلے حمام میں صرف غسل ہوتا تھا، ہاں جی غسل خانے بنے ہوتے تھے، جی سمجھ آئی ہے؟ تو ان میں ایک میں دیکھ لیے کام خراب ہو گیا، تو حمام میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور مخرج نکلنے کی جگہ، جگہ بھی تنگ ہو تو بندہ آگے کھڑا ہوئے، نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مقبرہ قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، منع کیا گیا۔ ہاں الگ جگہ بنی ہو، مسجد الگ بنی تو وہ الگ بات ہے، قبرستان میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ۔ اور مکروہ ہے نماز پڑھنا راستے میں اور حمام میں اور نکلنے کی جگہ میں اور قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ۔ آگے جا رہا ہوں، ادھر نکالو جی الصلاۃ فی ارض الغیر، کیا نکالنا ہے؟ الصلاۃ فی ارض الغیر، یکرہو بھی نکالیں گے، ارض مضاف الغیر مضاف ہے، با جارہ لا زائدہ، رداہ مضاف مضاف مل کے مجرور، جار میں جو مل کے وہ الصلاۃ کے متعلق، کس کے؟ الصلاۃ کے متعلق، الصلاۃ فی ارض الغیر، یہ بھی ہوتے متعلق، یہ بھی ہوتے متعلق، نائب فعل ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے یکرہو الصلاۃ فی ارض الغیر بلا رضا ہو، کہ غیر کی زمین میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے جی لیکن اس کی رضامندی کے بغیر، اگر وہ راضی تو پھر جائیے۔ غیر کی زمین میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ میں فٹ کر الصلاۃ فی ارض الغیر بلا رضا ہو، اور مکروہ ہے نماز پڑھنا غیر کی زمین میں اس کی رضا کے بغیر۔ آگے جا رہا ہوں، ادھر نکالو جی الصلاۃ، کیا نکالنا ہے؟ الصلاۃ جی قریب من نجاست، یہاں تک میں پہنچا ہوں، الصلاۃ قریبا من نجاست، جی سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہاں ہم اپنی طرف سے عبارت تھوڑی سی اور نکالیں گے۔ کیا نکالیں گے ذرا سننا، یکرہو مصلی الصلاۃ، مصلی الصلاۃ، یہ میں لفظ لکھ رہا ہوں، یکرہو صلاۃ المصلی کہہ لیں گے، صلاۃ، آپ نہیں سن رہے، یہ میں نے لفظ نکالے جی، یکرہو صلاۃ المصلی، یہ دا مطلب ہے نمازی کا نماز پڑھنا۔ کیا مطلب اس کا؟ نمازی کا نماز پڑھنا۔ جی میں نے یہ عبارت نکالی ہے، یہ والی یہ نکال لی۔ قریباً صیغہ صفت ہے، من جار ہے، نجاست مجرور ہے، جار مجرور مل کے قریباً کے متعلق ہے، اور یہ قریباً یہ مصلی سے حال ہے، کیا ہے؟ مصلی سے حال ہے، ذوالحال حال مل کے مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے یکرہو کا نائب فاعل ہے۔ پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں سنا۔ مسئلہ یہ ہے نمازی کا نماز پڑھنا مکروہ ہے اس حال میں کہ نمازی نجاست کے قریب ہو۔ کون قریب ہو؟ نمازی، ہاں جی، وہ بندہ پڑھنے والا کس کے قریب ہو؟ نجاست کے قریب تو اس کا نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وہ جو میں نے نکالا اس کے لحاظ سے ترجمہ کروں گا، اور مکروہ ہے نمازی کا نماز پڑھنا اس حال میں کہ وہ نمازی نجاست کے قریب ہو۔ یہی عبارت میں یہاں بھی نکالوں گا، جی یکرہو صلاۃ مصلی، یہ نکالوں گا، جی مضاف عن صیغہ صفت، لام حرف جار، احد مضاف، اخبثین مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، آپ نے سنا ہی نہیں۔ جی الریح کیا لفظ ہے؟ الریح، الری معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے اس کا مجرور جار مجرور مل کے اس کے متعلق، اور یہ حال ہو گیا مصلی سے، ذوالحال مل کے مضاف الیہ مضاف مضاف مل کے نائب فاعل۔ مسئلہ یہ ہے نمازی کا نماز پڑھنا مکروہ ہے اس حال میں، نمازی کا نماز پڑھنا مکروہ ہے اس حال میں کہ یہ جھگڑ رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑ رہا ہے، کدے نال؟ اخبثین میں سے ایک کے ساتھ۔ اخبثین کہتے ہیں چھوٹا پیشاب تے بڑا پیشاب، جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخبثین، یہ وہ جھگڑ رہے ہیں، وہ آدھا میں آنا ہے، آدھا نہیں نماز پڑھ لینے مجھے، اس کا ان کے ساتھ جھگڑتے ہوئے نماز پڑھنا، کیا کرتے ہوئے؟ یہ مکروہ ہے۔ یا یہ جھگڑنا کدے نال؟ ہوا نال، وہ آدھی میں نکلنا ہے نہیں نکلنا، یہ بھی نماز پڑھنا گیا ہے، مکروہ ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی جی کہ نہیں آئی؟ ایسے پڑھانے والے تو نہیں پڑھائے جیسے میں کہہ رہا ہوں، توجہ ہے؟
کیونکہ ہم فری ماحول میں پڑھاتے ہیں، ہم ان کو دیکھ ہی نہیں رہے، سب پڑھا رہے، توجہ ہے، یہ مر رہے بیچارے. میں یہ نکالا ہے جناب ہم نے یہ نکالا ہے، نکال کے ترجمہ کر رہے ہیں. پھر مسئلہ زبان سمجھ آ گیا نا کہ جب پیشاب آیا ہو چھوٹا یا بڑا یا ہوا آنا چاہتی ہے اور تم اس کو رو کے رکھے ہوئے، پیشاب کو رو کے رکھے ہوئے، نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. یاد ہو گیا ہے؟ اور مکروہ تحریمی بھی لکھا ہوا ہے غالباً اس کو. جی پتہ نہیں میں نے کیا کہا. جی ادھر مکروہ تحریمی لکھا، آگے جا رہا ہوں، ترجمہ فٹ کر رہا ہوں. اور مکروہ ہے کیا؟ نمازی کا نماز پڑھنا اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اخبثین میں سے ایک کے ساتھ یا ہوا کے ساتھ جھگڑ رہا ہے اور ادھر نماز پڑھ رہا ہے. یہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. آگے مسئلہ ہوں یو اور اگے ہوں یو. چلو یاد ہو گئے، اتنے دنوں بعد بیٹھے ہیں تو آگے جا رہا ہوں. وَمَا نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَانِعَةٍ، ما نجاستن غیر ما، یہاں خالی اتنا بھی صحیح ہے، یکرہ الصلاۃ، یکرہ الصلاۃ. ما مضاف نجاستن موصوف، غیر مضاف مضاف الیہ مل کے اس کی صفت، کیونکہ غیر ترکیب میں اکثر صفت بنتا ہے. موصوف صفت مل کے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ الصلاۃ کا مفعول فی اور وہ نافل ہو گیا یکرہ کا. مسئلہ یہ ہے ایک نجاست کچھ معاف ہوتی ہے، مثلا نجاست غلیظہ ہے نا، درہم سے کم ہو تو معاف ہوتی ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ نجاست غلیظہ درہم سے کام کو معاف ہوتی ہے. اور جو دوسری ہے وہ چوتھائی حصے سے کم ہو. مثال کے طور پہ یہ ہاتھ ہے، اس کو ایک عضو شمار کیا جائے گا، خفیفہ نجاست لگ گئی، اس کے چوتھے حصے سے کم ہے تو معاف ہے. تو جو نجاست غیر مانع ہے، یعنی وہ نماز سے منع نہیں کرتی، جو نجاست نماز سے منع اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے. کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ لگتا نہیں آئی. کچھ یہ کہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے، خفیفہ ہوتی ہے. نجاست غلیظہ ایڈا کہ درہم ہوں اس تو گھٹ ہوئے نا تو وہ معاف ہے، نماز بندہ پڑھ لے تو ہو جاتی ہے. ہوں یاد ہوئی. خفیفہ جو ہوتی ہے اگر آپ کا ایک عضو ہے یا کپڑے کا ایک حصہ ہے اس کے اوپر لگی لیکن چوتھائی سے کم ہے، چوتھائی سے کم ہے، یہ جو ہے نا چولی جنہوں پنجابی جانتے ہیں، یہ ایک حصہ ہے کپڑے کا، اس پہ نجاست لگی خفیفہ اور اس کے چوتھائی سے کم ہے، جولی کے چوتھائی سے کم ہے، وہ معاف ہے، نماز ہو جائے گی. لیکن وہ نجاست جو نماز کو منع نہیں کرتی اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. بہتر ہے اتارو نجاست کو. یاد ہے؟ سارا نہیں ادھا ہو گیا، سارا ہو گیا. چلو یکرہ کرنا، ادھر کیا کرنا ہے؟ الصلاۃ میں نکالنا. نماز پڑھنا مکروہ ہے ایسی نجاست کے ساتھ، ایسی نجاست کے ساتھ جو نجاست نماز سے منع کرنے والی نہیں ہے. جی میں یہاں تک پہنچ گیا، اب یہاں آ گیا. الا اذا خاف فوت الوقت او الجماع. توجہ کرنا جی. الا اذا خاف فوت الوقت او الجماع. سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس سے پہلے ہم نکالیں گے یہ والی دو صورتیں، یہ والی دو صورتیں سمجھ آئی جی؟ یا خالی یکرہ صلاۃ المصلی یہاں نکال کے یہ سارا یہاں تک پڑھ کے آپ سن ہی نہیں رہے، نہیں سن رہے، دوبارہ جا رہا ہوں. یہ سارا جتنے ہم نے ترکیب کی یہاں بھی وہی اس کا ہم کیا کر لیں گے، یکرہ نکال لیں. اب یہ دونوں میں زبانی بیان کر دیتا ہوں. وہ جو یکرہ نکالا ہوا ہے نا، الا حرف استثناء، چلو اذا مضاف ہے، خاف مضاف فعل ہے، ہوا فاعل، فوت الوقتی، الوقتی معطوف علیہ، الجماعت معطوف علیہ، معطوف مل کر اس کا مضاف علیہ، مضاف علیہ مل کر اس کا مفعول بھی ہے. پھر یہ مضاف علیہ ہے اور مضاف علیہ مل کر مفعول فی ہوگا، یا اس سے پہلے فی حرف جار نکالیں گے. کیا نکالیں گے؟ کیا نکالیں گے؟ لیکن فی حرف جار نکالیں گے نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے کیونکہ اذا خود ظرف ہے تو فی نکالنے کا کوئی تک نہیں. یہ مفعول فی بن جائے گا وہ جو ہم نے یہاں یکرہ نکالا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے نماز مکروہ ہے جب پیشاب چھوٹا آیا ہو یا بڑا یا ہوا نکلنا چاہتی ہے تو روک کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اسی طرح نجاست کے ساتھ جو غیر معنی نماز پڑھنا مکروہ ہے. مگر کی لفظ ہے؟ مگر اس وقت جب بندے کو وقت کے جانے کا خوف ہے یا جماعت کے جانے کا خوف ہے پھر نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے. کوئی سمجھ بھی آئی؟ اگر بندے کو پتہ ہے کہ میں پیشاب کرنے جاؤں گا تو جماعت جائے گی یا وقت جائے گا، اگر میں ہوا میں نے نکال دی
تو وضو کرنا پڑے گا، نماز جائے گی، جماعت جائے گی یا وقت جائے گا، یا میں نے نجاست کو اتارا وقت جائے گا یا کیا جائے گی، نماز۔ پھر نماز پڑھنا ان کے ہوتے ہوئے مکروہ نہیں ہے جی، میں نکالنے لگا ہوں، اس سے پہلے نکالنا ہے۔ نماز پڑھنا اخبثین کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے مکروہ ہے، ہوا کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے، نجاست غیر مانع کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر اس وقت کیا، مگر اس وقت تو کل تجھے سمجھایا تھا پوزیٹیو تے نیگیٹو، اللہ تو پہلا کی ہے پوزیٹیو ہے جی کہ مکروہ ہے، جی یعنی مکروہ ہونا پوزیٹیو ہے، جی۔ مثبت ہے، مکروہ ہے نماز پڑھنا، کیا ہے، مکروہ ہے نماز پڑھنا، اخبثین کے ہوتے ہوئے آسان، جی یا ہوا کے ہوتے ہوئے، جی۔ یا نجاست غیر مانع کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ مکروہ ہے، مگر مگر۔ اب یہ نیگیٹو، جی۔ مگر اس وقت مکروہ نہیں ہے جی۔ جب اس نمازی کو وقت کے فوت ہونے کا یا جماعت کے فوت ہونے کا خوف ہو گیا نا۔ جی۔ آگے جا رہا ہوں، وَإِلَّا نَادُوبَ قَطُومَا، تو بھی کوئی نام یاد کر لینا، اے پکا کہ مولوی پھسان واسطے یاد کر لے، وَإِلَّا، اللہ دے نال واو آ جائے نا، جی۔ یہ پکا کہہ دے زمین پھٹ جکدی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، اے کہدا نہیں ٹوٹ سکتا، جدوں اللہ دے نال واو آ جائے او دا ترجمہ ہونا ہی وگرنا، کی ترجمہ ہونا ہے وگرنا، اور اس اللہ نو آندے نے اللہ مرکبہ، جڑا پھنے کھا بنے نا مولوی، جی۔ انہوں کہ یار ایک مسیح تے ساڈے مولوی رہندا ہے، اے او دے کوئی سکھیا تے کر وا اللہ تے اللہ تے کی فرق ہے، جی۔ ایک خالی اللہ، ایک کی وا اللہ۔ اب وا اللہ تے اللہ، جی۔ جڑا خالی اللہ او دا معنی مگر سوا، تے جڑا وا اللہ او دا معنی کی وگرنا، یاد رکھی، اس اللہ نو کی آندے اللہ مرکبہ، مرکبہ، پنجابی میں بھی کچھ بول دیا، وَإِلَّا مرکبہ اس واسطے آندے نا، اس کے نیچے شرط ہوتی ہے، اور اگر کیا، اور اگر، وگرنا کا مطلب سمجھاؤں، جی۔ وگرنا کا مطلب اور اگر ایسا نہ ہو، جی، اور اگر ایسا کیسا نہ ہو، یہ والا ہے جی کہ اخبثین کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، ہوا سے جھگڑ رہا ہے، جی یا نجاست موجود ہے، اور یہ صورت نہیں ہے، جی فوت ہونے کا خوف نہیں ہے وقت کے یا جماعت کے، جی یہ خوف نہیں ہے، جی۔ تو پھر نادو بقتوما، پھر مستحب ہے ان دونوں کو کاٹنا، جی وہ نجاست کو کاٹنا، جی۔ اور وہ جو اخبثین ہے یا ری ہے جی۔ انہوں میں جو بھی ہے اس کو کیا کرنا، کاٹنا، ختم کرنا، یہ کیا ہے، مستحب۔ مستحب ہے کہ انہوں نے ختم کر کے پھر نماز پڑھے، وَإِلَّا کیا، وَإِلَّا وگرنا کیا، وگرنا، ان دونوں کو، کن دونوں کو، اخبثین وچوں ایک یا ری تو دوجا ہے نجاست، وگرنا، وگرنا مطلب ہے اگر یہ خوف نہ ہو، جی اگر یہ خوف نہ ہو، وگرنا ان دونوں کو ختم کرنا مستحب مستحب ہے۔ ہے۔ ماشاءاللہ، مزہ آئی، اللہ چلو۔